الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بجاه سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر محترم، ماہ رمضان المبارک کی یہ نورانی ساعتیں ہیں. اللہ رب العزت اس ماہ سیام کی فضیلتیں، برکتیں ہم سب کو وافر مقدار میں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا عشرہ مغفرت بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے رخصت ہوتے ہوئے کہ جیسے یہ دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اسی طریقے سے تیسرا عشرہ بھی تیزی سے گزر جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، سحر و افطار میں ہمارے ساتھ تھے، تراویح میں ہمارے ساتھ تھے، نمازوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں. تو یہ رمضان ہمیں اس بات کی دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے آخرت کے حوالے سے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اسی حوالے سے سورہ حشر کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. مختصر انداز میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں رکھ کے ہم غور و فکر کریں گے اور محاسبہ کریں گے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے کہ ہم نے آخرت کے حوالے سے بھی یا کل کی کچھ تیاری کی یا نہیں کی. سورہ حشر کی یہ آیت مبارکہ ہے اور سورہ حشر کا تیسرا رکوع اسی آیت مبارکہ سے شروع ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کو مخاطب فرمایا اور 2 بار صاحبان ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. 2 بار اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. آپ سب جانتے ہیں کہ تقوی کا معنی اور مفہوم کیا ہے. ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، یہ لفظ تقوی کے لغوی معنی ہے. کہ جب ہم لغت میں لفظ تقوی کے معنی دیکھتے ہیں تو کیا معنی سامنے آتے ہیں؟ بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے ضرر یعنی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس چیز سے بچنے کا نام تقوی ہے. اللہ تعالی نے الحمدللہ ہم سب کو عقل کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے اور علم کی دولت بھی عطا فرمائی ہے، اور ہم بخوبی واقف ہیں اپنے نفع اور نقصان سے. ہم کاروبار میں کبھی بھی ایسی جگہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے جہاں پر ہمیں نقصان کا اندیشہ ہو. ہمیں کوئی سامان خریدنا ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. جس کے ساتھ ہم ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات لیتے ہیں کہ آیا یہ شخص قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں، درمیان میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے گا. ہمیں اگر کوئی اشارہ یہ مل جائے کہ سامنے والا جو ہے لین دین کے معاملے میں کھرا نہیں ہے، ہم اس سے بھی لین دین کا معاملہ کرنے میں پھر بچتے ہیں. مجبوراً کرنا پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس پتہ چل گیا ہے کہ یہ لین دین کے معاملے میں کھرا نہیں ہے تو اس سے بچو. اور جس کے بارے میں ہمیں واضح طور پر پتہ چل جائے کہ بھئی یہ آدمی قابل اعتماد نہیں ہے تو اس کے ساتھ تو ہم کاروباری معاملہ ہرگز کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے اور بھی ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، 10 چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو ہم اس سے بچتے ہیں، اور اگر وہ ضرورت کی چیز ہے تو پھر اس کا استعمال بھی ہم احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں ہم چھری نہیں دیتے، ہمیں پتہ ہے کہ بچہ اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے. کچن میں کام کرتے ہوئے آگ اگر سامنے ہو، چولہا سامنے ہو تو احتیاط کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کو چھوڑ دینا یہ تقوی کہلاتا ہے. تو ہر وہ چیز جس سے انسانی روح کو نقصان پہنچے، ہر وہ چیز جس سے انسان کی آخرت خراب ہو، ہر وہ عمل جس سے انسان کی قبر میں عذاب ہو، ان تمام معمولات کو، معاملات کو، باتوں کو چھوڑ دینا تقوی کہلاتا ہے. اب اس کے لیے ہمیں یقیناً علم کی ضرورت پڑے گی کہ بھئی کون سی چیز ہے جو ہماری آخرت کی تیاری میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کون سا عمل ہے جو ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، قبر کی زندگی میں اندھیرا لا سکتا ہے.
اس کے لیے ہمیں پھر علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو جاننا ہوگا، علماء کرام اور بزرگان دین کی مجالس کو اختیار کرنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ عمل ہماری آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اس عمل کی وجہ سے قبر میں اندھیرا ہو سکتا ہے، اس عمل کی وجہ سے آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں تقوی کا حکم دیا۔ درمیان میں جو بات ہے، اب آپ دیکھیں یقیناً وہ انتہائی اہم ترین بات ہوگی جو اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا، اور تقوی کا ذکر 2 بار کر کے درمیان میں اس بات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ میرے خیال سے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم ہم نہیں جانتے، تھوڑا سا ہم غور کر لیں تو مفہوم خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ یہ غد کا لفظ تو ویسے بھی آج کل رمضان میں جب ہم صبح سحری میں نیت کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ لفظ آ رہا ہوتا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ تو غد کا لفظ تو آنے والا کل، اسے کہتے ہیں غد۔ تو ہر نفس، ہر جان دیکھے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ ہر جان، ہر نفس اپنا یہ محاسبہ کرے، تھوڑی سی دیر کے لیے یہ مراقبہ کرے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہی مراقبے کی حقیقت ہے۔ ہم اپنے معمولات میں سے چند گھڑیاں نکالیں، خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ آج دن بھر میں نے کیا کیا ہے، غور و فکر کرنا، آخرت کے حوالے سے فکر کرنا۔ آج کے دن میں نے آخرت کی تیاری کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے؟ لمحے بھر کے لیے یہ غور و فکر کرنا، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ لفظ مراقبہ جو ہے اس کا معنی نگہبانی، نگرانی، اپنے اعمال کی نگرانی اور نگہبانی کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مجھے زندگی دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے موت کو، زندگی کو، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، آیا آج کے دن میں نے کوئی اچھا عمل کیا، احسن عمل کیا، پیارا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا جو رب کی بارگاہ میں پیش کر سکوں؟ یا میرا آج کے دن کا جو اعمال نامہ لکھا گیا ہے اس میں نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔
اگر برائیاں ہیں تو آج ہی میں توبہ کر لوں. حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کا حق ادا کر دوں یا پھر اس سے معافی مانگ لوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا حق غصب کر لیتے ہیں تو پھر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ حق ہمیں ادا کرنا ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان ہے غصے کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے، کام کے دباؤ کی وجہ سے ہم کبھی کسی پر ناجائز غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن فوراً ہی پھر احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہاں پر مجھ سے زیادتی ہو گئی، تو فوراً سے بیشتر اس شخص کو راضی کر دیا جائے. کیونکہ کل قیامت کے دن معاملہ جو ہے، راضی کرنے والا جو معاملہ ہے اس کی قیمت بڑی بھاری چکانا پڑے گا. آج تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ لے دے کر معاملہ طے ہو سکتا ہے. کسی کا حق غصب کیا تھا، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا، آج دے کر ان کو راضی کیا جا سکتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن تو لین دین کا معاملہ اس کرنسی میں نہیں ہوگا، وہاں کی اپنی کرنسی ہے. ہم جب کسی دوسرے ملک سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی ملک کی کرنسی میں خرید و فروخت کریں، اور خاص طور پر اگر کوئی ترقی یافتہ ملک ہے تو وہ تو ترقی پذیر ممالک کی کرنسی میں خرید و فروخت پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کرنسی میں بات کرو، چاہے تمہارا نجی معاملہ ہو یا عالمی سطح کا معاملہ ہو، ہماری کرنسی میں بات کرو. تو کل قیامت کے دن بھی جو کرنسی چلے گی، ہم نے کیا اس کی تیاری کی؟ وہاں پہ کرنسی جو ہے وہ نیکی کی کرنسی ہے. اب وہاں پر جو راضی کرنے کا معاملہ ہوگا وہ نیکی کی کرنسی میں ہوگا. اگر کسی کی حق تلفی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، تو وہاں پر بدلے میں آپ کی ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اور خدا نخواستہ ہمارے پاس اگر نیکیاں نہ ہوئی تو پھر اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے. اور اسی شخص کو حدیث مبارکہ میں مفلس ترین قرار دیا گیا ہے. کریم آقا نے صحابہ سے پوچھا نا کہ مفلس ترین کون ہے؟ تو آقا نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کہ مفلس ترین شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیاں تو لے کر آیا ہوگا، لیکن کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہوگی، تو کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، تو کسی کا مال غصب کر لیا ہوگا. اب یہ سارے مظلوم کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور یہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. اس کی نیکیاں نکال نکال کر انہیں دی جا رہی ہوں گی، اور آخر میں یہ کنگال ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس شخص کو مفلس ترین قرار دیا گیا ہے. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہم میں سے ہر شخص کچھ دیر روزانہ اپنا وقت بنا دے، عشاء کی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، یا جو بھی ہماری یکسوئی کا وقت ہو، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آخرت کی تیاری کے حوالے سے میں نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں، آخرت کو اچھا بنانے کے لیے میں نے کوئی فکر کی یا نہیں کی. آج ہم اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ انشورنس کا معاملہ جائز ہے کہ ناجائز، لیکن ان کی جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، ایڈ جو آتے ہیں، کبھی اس پہ غور کیا؟
کس انداز سے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی کی 20 سال کے بعد شادی ہے، بیٹے کی 20 سال کے بعد ہائر اسٹڈیز ہے. آپ نے کوئی فکر کی، کوئی پلاننگ کی؟ بڑھاپے میں آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی؟ یہ روزانہ اشتہار ہم دیکھ رہے ہیں نا. اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ آخرت کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی تیاری کی ہے. ہمارے نامہ اعمال میں آخرت کے لیے بھی کچھ کام ہے، کوئی نیکیاں ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. ہر نفس، ہر جان یہ جائزہ لے، یہ دیکھے کہ کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہم نے جائزہ لے لیا، پتہ چلا کہ ہمارا جو بیلنس آ رہا ہے، اکاؤنٹ جو آ رہا ہے وہ نل آ رہا ہے، زیرو آ رہا ہے، تو ہمیں فکر کرنی ہوگی اس کو بڑھانے کی. اب کچھ نیکیاں کریں. ہم جائزہ لیں کہ نمازیں جو ضائع ہو گئی تھی، جو فوت ہو گئی تھی، اب ان کو ادا کیا جائے. روزے جو رہ گئے تھے ان کی قضا کی جائے. زکاتیں جو رہ گئی تھی انہیں ادا کیا جائے. اور زکات کے علاوہ جو مال میں صدقہ خیرات حق بنتا تھا وہ ادا کیا جائے. آخرت کی تیاری کی جائے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اسی کے ساتھ بس اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں. کھجور کا ایک دانہ دے کر بھی اگر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں تو بچانے کی کوشش کی جائے. یعنی اگر ہم اتنا سا بھی صدقہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں. نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ. کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھیں. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہی کیوں نہ ہو وہ ہٹا دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں عمل کی ترغیب دلائی. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت سر پہ کھڑی ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہے تو وہ درخت لگانے جا رہے ہو تو وہ درخت تم لگا دو. یہ نہ سوچو کہ اب قیامت تو آنے والی ہے، سب تباہ تو ہو جائے گا، کیا فائدہ ہوگا. نہیں، تم یہ عمل کرو. تو ہم جہاں جہاں جو نیکیاں کر سکتے ہیں، جو موقع ملے ہم نیکی کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا جو کچھ بیان کیا اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، بے ادبی ہو گئی ہو تو میرے رب اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. آمین بجاہ سیدنا.